اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق میں ہم سیکھنے والے ہیں تشدید اور لفظ مشدد۔ تشدید اور مشدد کی ہم مشق کریں گے، پہلے ان کو سمجھیں گے، اس کے بعد تمام وہ الفاظ جن پر یہ تشدید آتی ہے، مشدد الفاظ، ان کی ہم مشق کریں گے۔ قرآن مجید کی تلاوت سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ سبق آپ کے لیے بنیادی ہے، اس سبق کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہوگا۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی تلاوت کے دوران بہت سارے ایسے الفاظ نظر آتے ہیں جن کے اوپر یہ ہمیں علامت نظر آتی ہے، اور اگر ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں ہوگا تو قرآن مجید کے وہ الفاظ ہم اچھے طریقے سے نہیں پڑھ سکتے اور وہاں ہمیں پریشانی ہوگی۔ اس لفظ کو اور اس علامت کو آج ہم سمجھیں گے اس ویڈیو میں۔ دیکھیں، با کے اوپر یہ جو علامت ہے اس کو کہتے ہیں تین دندانے والی علامت، اور اس کو کہا جاتا ہے تشدید۔ یہ تین دندانے والی علامت کا نام ہے تشدید، اور جس حرف کے اوپر آ جائے اس کو کہا جاتا ہے مشدد۔ مشدد یہ تشدید ہے، یہ با کے اوپر آ گئی تو یہ با مشدد ہے، حمزہ مشدد نہیں ہے کیونکہ اس کے اوپر یہ تشدید والی علامت نہیں ہے۔ با مشدد ہے کیونکہ اس کے اوپر یہ تشدید والی علامت ہے۔ یہاں پر با مشدد، یہاں پر با مشدد، یہاں جیم مشدد، یہاں جیم مشدد، یہاں جیم مشدد۔ ٹھیک ہو گیا؟ پہلی بات، اس کو کہا جاتا ہے تشدید، اور جس پر آ جائے اس کو کہا جاتا ہے مشدد، اور کہیں کہیں اس کو شد بھی کہا جاتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تشدید اور مشدد کو یاد کر لیں۔ آخری بات سمجھیں، اس کے بعد ہم سبق کی طرف آتے ہیں۔ یہ کہ اس کو پڑھا کس طرح جاتا ہے۔ یہ تشدید ہے، جس لفظ پر آ جائے اس لفظ کو مشدد کہیں گے، لیکن پڑھا کیسے جائے گا؟ پڑھا جائے گا اس حرف کو دو بار۔ جس حرف کے اوپر یہ تشدید آ جائے اس کو ہم نے دو بار سختی کے ساتھ پڑھنا ہے، جمانا ہے، سخت کرنا ہے اور پڑھنا ہے۔ لیکن دو بار کس طرح؟ یعنی جب یہ پیچھے کسی لفظ سے ملائیں گے تو دو بار پڑھا جائے گا۔ حمزہ کو با کے ساتھ ملائیں گے تو با دو بار پڑھا جائے گا۔ اس کی مثال میں آپ کو ابھی دیتا ہوں پڑھ کر۔ حمزہ با زبر اب، با زبر با۔ حمزہ یہ سکھانے کے لیے ہوتا ہے، ظاہری طور تو لگتا ہے ایک مرتبہ پڑھا جا رہا ہے، لیکن جو سیکھنے والے ہیں وہ غور دیں۔ حمزہ با زبر اب، با زبر با۔ حمزہ با زبر اب، یہ ب ہو گیا ایک مرتبہ۔ اب دوسری مرتبہ بھی پڑھنا ہے، با زبر با، اب با، سخت کریں گے با کو، اب با۔ جس حرف کے اوپر یہ تشدید آ جائے اس کو جما کر سختی کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے، اب با۔ الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے تو اس کو حمزہ پڑھا جائے گا، پچھلی ویڈیوز میں سمجھا چکا ہوں۔ حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با۔ حمزہ با زیر اب، با زبر با، اب با۔ حمزہ با پیش اب، با زبر با، اب با، اب با، اب با، اب با۔ جیم کی مثال دیکھیں۔ حمزہ جیم زبر اج، جیم زبر جا، اجا۔ حمزہ جیم زیر اج، جیم زبر جا، اجا۔ حمزہ جیم پیش اج، جیم زبر جا، اجا، اجا، اجا،
उज्जा। देखें ये जो तख्ती है इसमें तमाम अल्फाज जो अल्फ़ाबेट्स हैं अलिफ बा ता सा सब की मिसालें दी हुई हैं। मैं कुछ ख़ास अल्फाज आपको इसमें दिखाऊंगा, उसकी प्रैक्टिस करके हम आगे चले जाएंगे। जो अल्फाज हम जोड़ते हैं मिलाते हैं तशदीद वाले उनकी तरफ जो बड़े अल्फाज हैं, ताकि थोड़े से वक़्त में हम काफ़ी सीख लें। ये दो अल्फाज बा और जीम का हमने देख लिया, 2-3 अल्फाज और देखते हैं। अगर इसके साथ आप इस वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा कमेंट कर दें तो जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अगले अल्फाज देखें। आपके सामने मैंने नून और हा की प्रैक्टिस करनी है। ये अल्फाज आपको नज़र आ रहे हैं। अब इसको देखें, हमज़ा को नून के साथ मिलाएंगे। हमज़ा नून ज़बर अन, नून ज़बर न, अन्ना। ये तशदीद जो है नून पर और मीम पर आ जाए तो वहाँ हमने गुन्ना भी करना होता है। ये गुन्ना की जो वीडियो गुजरी थी उसमें समझाया है कि ये तशदीद आ जाए नून पर या फिर मीम पर, तो वहाँ हमने सख्त तो करना ही है तशदीद की वजह से, प्लस में गुन्ना भी करना है। गुन्ना कहते हैं नाक में आवाज़ छुपाने को, नाक में आवाज़ छुपाना होता है। बहरहाल इस वीडियो में हम तशदीद के बारे में सीख रहे हैं। हमज़ा नून ज़बर अन, नून ज़बर न। शुरू में मैंने सख्त नहीं किया हमज़ा नून ज़बर अन, क्योंकि अभी तक तशदीद तो हमने पढ़ा ही नहीं है, सख्त बाद में करेंगे जब तशदीद का नाम ले लेंगे। हमज़ा नून ज़बर अन, नून ज़बर न। अब करना है सख्त, अन्ना। हमज़ा नून ज़ेर इन, नून ज़बर न, इन्ना। हमज़ा नून पेश उन, नून ज़बर न, उन्ना। अन्ना, इन्ना, उन्ना। ये चश्मे वाली हा है, इसको भी सख्ती के साथ पढ़ना है तशदीद की वजह से। हमज़ा को हा के साथ मिलाएंगे। हमज़ा हा ज़बर अह, हा ज़बर हा, अह। क्योंकि ये हा जो है इसमें बहुत सारे गलती करते हैं, इसलिए वो मुश्किल जो बुनियादी अल्फाज हैं इस तख्ती में मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। हमज़ा हा ज़बर अह, हा ज़बर हा, अह। हमज़ा हा ज़ेर इह, हा ज़बर हा, इह। नोट करें ये अल्फाज जो है 2 मरतबा पढ़ा जा रहा है तशदीद वाला, ठीक है। देखें हमज़ा हा पेश उह, 1 मरतबा हो गया। दूसरी मरतबा हा ज़बर हा, उह हा, उह हा, अह, इह, उह। हमज़ा वाव ज़बर औ, वाव ज़बर वा, औवा। हमज़ा वाव ज़ेर इव, वाव ज़बर वा, इव्वा। हमज़ा वाव पेश उव, वाव ज़बर वा, उव्वा, औवा, इव्वा, उव्वा। ये वाव था, यहाँ हमज़ा है। देखिए हमज़ा को हमज़ा के साथ मिलाना है, इसमें भी तवज्जो दें। हमज़ा हमज़ा ज़बर अ, हमज़ा ज़बर अ, 2 साउंड आए, ठीक है। अ 2 साउंड। हमज़ा क्या आने चाहिए, यहाँ पे आइन भी नहीं निकालना, अ और हा भी नहीं, अह, इस तरह नहीं। हमज़ा है दोनों सेम आवाज़ बराबर। हमज़ा हमज़ा ज़बर अ, हमज़ा ज़बर अ, हमज़ा हमज़ा ज़ेर इ, हमज़ा ज़बर अ, इ, हमज़ा हमज़ा पेश उ, हमज़ा ज़बर अ, उ, इ, उ। देखिए लाम है और या है, इन अल्फाज की प्रैक्टिस करके इस तख्ती को हम छोड़कर अगली में जाएंगे, जहाँ ये बुर्रिज़ा हुस्सिला वाली तख्ती आपने देखी उसकी मशक करेंगे। लेकिन इसके साथ मैं आपको ये गलती बता दूं कि हम पढ़ाने वाले उस्ताद हैं, इस तख्ती में जो एक बुनियादी गलती करते हैं बच्चे वो क्या है कि इसको पढ़ते हैं हमज़ा लाम ज़बर अल, लाम ज़बर ला, अल्ला। तो ये आपको बता दूं, आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ कि ये यहाँ पे क्यों मसला आता है। वो लाम जो नॉर्मल वाला है वो देखें पहले। ये देखें लाम आपके सामने है जो पहली तख्ती अल्फ़ाबेट्स में आता है, अलिफ बाता में लाम नॉर्मल, ठीक है। तो इसको तो हमने पढ़ना है हमज़ा लाम ज़बर अल, लाम ज़बर ला, अल्ला। हमज़ा लाम ज़ेर इल, लाम ज़बर ला, इल्ला। हमज़ा लाम पेश उल, लाम ज़बर ला, उल्ला। अल्ला, इल्ला,
اللہ، ٹھیک ہو گیا، لام ہے اللہ اللہ اللہ، یہ پڑھ لیا۔ اب اسلام کی طرف آئیں۔ جب بچے اسلام پر پہنچتے ہیں تو وہ توجہ نہیں دیتے کہ یہ تختی نمبر 2 مفردات میں جو لام الف ہے وہ ہے، توجہ نہیں دیتے، اور کیا پڑھتے ہیں؟ حمزہ لام زبر ال، لام زبر لا، اللہ، سیم وہی، حالانکہ یہ لکھنے میں بھی نظر آ رہا ہے لام الف ہے یہ، ٹھیک ہو گیا۔ آپ کو یہ بتا رہا ہوں، آپ اگر کسی کا قاعدہ مکمل بھی ہو چکا، اس سے پھر مشق لیں گے، سوال لیں گے، تو ان کا ٹیسٹ لیں گے تو اس سے پوچھیں گے تو شاید وہ بھی غلطی کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم پڑھتے ہیں حمزہ لام زبر اللام الف زبر لا، ایک الف کی لمٹ میں اسلام کو کھینچنا ہوگا سختی کے ساتھ۔ اللہ، حمزہ لام زیر ال، لام الف زبر لا، اللہ، حمزہ لام پیش ال، لام الف زبر لا، اللہ، 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 اللہ۔ حمزہ کو یا کے ساتھ ملائیں گے، یا کو سخت کرنا ہے۔ حمزہ یا زبر ای، یا زبر یا، ایا، حمزہ یا زیر ای، یا زبر یا، ایا، حمزہ یا پیش اوئی، اوئی، ٹھیک ہے، اوئی، یا زبر یا، اویا، ایا، ایا، یہ ایا حمزہ پہ زیر ہے، ایا، اویا، ایا، ایا، اویا۔ اب یہ الفاظ کو سکھانا تھا، بچے ہوں بوڑھے ہوں جن کو بھی نہیں آتا وہ سیکھنے والے ہیں سارے علم میں، تو یہ دیکھیں کہ ہم نے پریکٹس کر لی۔ اب جو بڑے الفاظ ہیں اس کی طرف آتے ہیں، تو شروع میں کرتا ہوں اسی لفظ سے، یا والے سے، ٹھیک ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں، یہ یا والا لفظ میں نے آپ کے سامنے کھول لیا ہے تاکہ ہم پریکٹس میں اور آگے بڑھ سکیں اور اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ حمزہ کو یہاں یا کے ساتھ ملائیں گے، یا کو سخت کرنا ہے تشدید کی وجہ سے، پھر یا کے ساتھ الف ہے تو یا کو کھینچیں گے، ٹھیک ہے۔ حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا، ایا، ایا، سخت کرنا ہے تشدید کی وجہ سے، ایا، کاف زبر کا، ایاک، یہ کاف ہے، ایاک۔ اب دیکھیں آپ نے پڑھا ہے سورۃ الفاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں، ہر مسلمان نماز پڑھتا ہے تو یہ لفظ وہاں آتا ہے۔ یہ لفظ اگر صحیح نہیں تو پھر فاتحہ صحیح نہیں، ٹھیک ہے نا، اس کو صحیح کر لیں۔ ایاک، ایاک، وقفاً، ایاک، وقف میں آخری حرف پر سکون جزم آ جائے گا، ایاک۔ اگلا لفظ ہے وہ بھی یا والا ہے، وہ دیکھیں، یہ بھی دیکھیں یا والا لفظ ہے، اس کو ہم ہجا کرتے ہیں، یہاں بھی یا کو سختی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ حمزہ یا زبر ای، یا الف زبر یا، ایا، پہلے پڑھا حمزہ یا زبر ای، پھر یا زبر یا، مشدد یہ والا جو حرف ہے آپ کو پہلے بتایا کہ 2 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ حمزہ یا زبر ای، یا الف زبر یا، اب پڑھ لیا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ تشدید کی وجہ سے اس کو سخت کرنا ہے۔ ایا، نون زبر نا، ایان، ایان، وقفاً، ایان، ایان، وقف میں آخری حرف پر سکون جزم آ جائے گا، ایان۔ تو اس تختی میں ہم نے سیکھا ہے کہ یہ جو علامت ہے اس کو کہا جاتا ہے تشدید، اور جس حرف کے اوپر آ جائے اس کو کہا جاتا ہے مشدد، اور اس کو سختی کے ساتھ جمع کر پڑھنا ہوتا ہے۔ کل بھی انشاءاللہ بڑے الفاظ جو ہیں، بڑے بڑے الفاظ تشدید والے، ان کی پریکٹس ہوگی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی سمجھ میں آئی ہوگی اور اچھی لگی ہوگی۔ اس کو لائک کریں، اپنے بہن بھائیوں میں شیئر کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔